امی میں آج اسکول نہیں جاؤں گی، میری طبیعت بہت خراب ہے، اسکول میں مجھ سے بیٹھا نہیں جائے گا، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہی؟ میں تو رونے لگی تھی، روتے ہوئے اپنی امی سے التجائی لہجے میں کہنے لگی کہ مجھے اسکول مت بھیجیں، مگر میری امی بھی ضد پر آ چکی تھی، کہنے لگی کہ ابھی کے ابھی اپنے بستر سے نکلو گی یا میں تمہارے ابو کو بلاؤں، اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ایک مرتبہ پھر بہانہ بنا رہی ہو تو جانتی ہو نا وہ تمہارا کیا حشر کریں گے۔ پڑھائی کے معاملے میں میرے ابا بہت سخت تھے، پچھلے 3 دن سے میں اسکول سے مسلسل چھٹی کرتی ہوئی آ رہی تھی، میں نے یہی کہا تھا کہ مجھے تیز بخار ہے، جبکہ میرے اس بہانے سے میری ماں بخوبی واقف تھی کہ میں جان بوجھ کر روتے ہوئے ابا سے چھٹی کی منظوری لے لیتی ہوں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جب امی نے یہ دھمکی دی تو میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے تھے، میں کہنے لگی کہ امی مجھے سر مستقیم بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، وہ بہت برے ہیں، بات بات پہ مجھے مارتے ہیں، مجھے ان کے پاس پڑھنا اچھا نہیں لگتا۔ میں روتے ہوئے یہ بات کہہ رہی تھی مگر امی نے اگلے پل ایک تھپڑ میری گال پر مار دیا، کہنے لگی کہ تم چپ چاپ اپنے بستر سے اٹھ رہی ہو یا میں تمہارے پاپا کو بتاؤں، پہلے ہی تم دن بدن مارکس کم لیتی آ رہی ہو، ٹیسٹ دیکھو اپنے پہلے، جو تمہارے ٹیچرز تمہاری تعریف کرتے تھے، نہیں تھکتے تھے، اب ہر دوسرے دن تمہاری شکایت مل رہی ہوتی ہے کہ تم پڑھائی میں دن بدن گرتی جا رہی ہو۔ امی کی ڈانٹ سن کر میں روتے ہوئے اٹھی تھی اور بددل ہو کر ہی صحیح مگر یونیفارم پہننے لگی۔ جیسے یونیفارم پہن کر آئینے کے سامنے آئی تو میرا وجود لرز کر رہ چکا تھا، میری رنگت اڑنے لگی تھی، خوف سا مجھ پر طاری تھا، مگر میں کیا کرتی، اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ سر مستقیم بہت برے ہیں، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ 3 دن تک اسکول سے چھٹی کی تھی، تھوڑا بہت ناشتہ کیا اور پھر میری والدہ مجھے اسکول چھوڑنے کے لیے نکل آئی۔ میں 7ویں جماعت کی طالب علم تھی، میرے والد تو آفس جا چکے تھے، میری والدہ مجھے اسکول چھوڑ کر آتی تھی اور واپسی پر میں اسکول کی بچوں کے ساتھ واپس آ جایا کرتی تھی۔ میری والدہ مجھے اسکول کے دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی تو تبھی وہاں پر موٹر سائیکل پر سر مستقیم بھی پہنچ چکے تھے۔ سر مستقیم نے پلٹ کر میری جانب دیکھا تھا اور پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل چکی تھی، میرے تو وجود نے ایک جھرجھری سی لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتی ہوئی اپنی کلاس روم میں پہنچی تھی، میرا دل پوری قوت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ آج سے 3 دن پہلے جو کچھ اسکول میں میرے ساتھ ہوا تھا میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ منظر یاد آتا تو دل چاہتا کہ میں چیخ چیخ کر رونے لگ جاؤں کیونکہ سر مستقیم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا تھا۔ اس روز میرے انگلش کے ٹیسٹ میں 2 نمبر کم تھے، میں جانتی تھی کہ میری غلطی ہے مگر سر نے میرے 2 کے بجائے 6 نمبر کاٹ لیے تھے، پوری کلاس میں ایک میرے نمبر کم نہ آئے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بھلا میرے اتنے نمبر کیسے کاٹ سکتے ہیں۔ میں نے بول کر کہنا چاہا کہ سر میں نے سارا ٹیسٹ ٹھیک دیا تھا، آپ نے جان بوجھ کر میری یہ غلطی نکالی ہے، مگر اس سے پہلے ہی سر نے اپنے پاس موجود اتنا موٹا ڈنڈا کرسی پر مار کر مجھے خاموش کروا دیا تھا۔ تبھی بریک ٹائم ہو گیا، سارے بچے شور مچاتے بیگ بند کر کے کلاس سے باہر چلے گئے، جبکہ کلاس میں اور سر مستقیم اکیلے رہ چکے تھے۔ میں ڈرتے رہتے ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی، وہ اٹھ کر میرے پاس آئے اور ایک نظر کمرے سے باہر دیکھا، سارے بچے کھیل میں مشغول تھے، وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ مجھے کمرے کے آخری ڈیسک پر لے گئے اور تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگے، مانو کتنی پیاری بچی ہو، تم آخر کیوں نہیں ٹیسٹ میں محنت کرتی؟ ان کا یوں بھی تھوڑی سی مجھے پکڑنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا، میں ہڑبڑا کر فوراً پیچھے ہٹی مگر وہ میرے گال اپنی انگلیوں سے سہلانے لگے تھے، انگلی سے لا کر کہنے لگے کہ مانو بیٹا اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو تم مجھ سے پوچھ لیا کرو، تم تو اتنی اچھی لائق فائق بچی ہو، پھر اس طرح کی غلطیاں کیوں کرتی ہو؟ آج چھٹی کے بعد میں تمہیں ایکسٹرا کلاس دوں گا، سب بچے جب گھر چلے جائیں گے تو تم اسی کلاس میں رکی رہنا، میں تمہیں اتنا اچھا سمجھاؤں گا کہ تمہیں دوبارہ کوئی بھی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا۔ اتنا کہتے ہوئے سر کا ہاتھ میری گال سے میری گردن اور پھر میرے کندھے پر پہنچ چکا تھا، وہ میرے کندھے کو اپنی بھاری سخت ہاتھ سے سہلا رہے تھے، مجھے ان کا یوں چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں رونے لگی، مجھے روتا دیکھ کر سر نے مجھے چھڑک دیا، کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، رو کیوں رہی ہو، کیا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، بات ہی تو کر رہا ہوں، کیا میرا چھونا تمہیں برا لگ رہا ہے؟ میں نے تو صرف تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کیا تمہارے گھر والے تمہارے کندھے پر ہاتھ نہیں رکھتے؟ میرے چھونے سے رونے کی کیا بات ہے؟
دیکھو میں بھی تو تمہاری روحانی باپ ہوں، آؤ میرے ساتھ میری گود میں بیٹھو۔ سر مجھے زبردستی اپنی گود میں بٹھانا چاہتے تھے، مگر میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ بھلے ہی اس وقت میں چھوٹی تھی مگر اچھے برے کی سمجھ بوجھ رکھتی تھی۔ میں سر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ گئی، جبکہ سر غصے سے مجھے پیچھے بلاتے رہ گئے۔ مجھ سے تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیے جا رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ میری سانسیں رک چکی تھی۔ میں اس روز یہی دعا کرتی رہی کہ اللہ پاک دوبارہ میری کبھی سر مستقیم سے سامنا نہ ہو، میں تو اسکول ہی چھوڑ دوں گی، دوبارہ یہاں نہیں آؤں گی۔ بار بار مجھے اپنی گالوں پر اور گردن پر ان کا ہاتھ پھیرنا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے چھٹی ہوتے ہی بیگ پہنا اور اسکول سے باہر بھاگ گئی تاکہ سر کسی طرح مجھے روک نہ سکے۔ آج میں سب سے پہلے اسکول سے باہر نکلی تھی اور بھاگتے ہوئے گھر پہنچی تھی۔ گھر جاتے جاتے میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، مجھے بخار ہونے لگا تھا۔ اگلے روز تو میں نے اسکول جانے سے انکار ہی کر دیا، مگر 2 دن تک آخر میں کتنے ہی بہانے بناتی۔ ابھی بھی میں اسکول میں اردو سبجیکٹ کا کلاس اٹینڈ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے سر کے سبجیکٹ کی کلاس نزدیک آ رہی تھی میرے تو ہوش اڑنے لگے تھے۔ یہ دعا کرنے لگے کہ کلاس اللہ کرے سر مستقیم کلاس میں ہی نہ آئے، اسکول کا پرنسپل کوئی میٹنگ بلا لے اور وہاں چلے جائیں، مگر سر کلاس میں آ ہی نہ سکے۔ کتنی دعائیں مانگتی رہی مگر جیسے ہی گھنٹی بجی تو سر مستقیم کلاس میں آ چکے تھے۔ آتے ہی سب سے پہلے انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی، ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے پہلے تو کام لکھوانا شروع کیا، باقی بچوں سے بھی۔ وہ سوال و جواب کر رہے تھے مگر مجھ سے سوال و جواب کرنے کا انداز تو کچھ اور ہی تھا ان کا۔ میں تو نظر جھکائے بیٹھی خاموشی سے کام لکھتی رہی۔ سب بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، میری کاپی انہوں نے آخر میں چیک کی تھی۔ میں نے ایک ایک لفظ بالکل ٹھیک لکھا تھا تاکہ سر کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے، مگر اس کے باوجود سر نے میری کاپی کے صفحے پر سرخ پینسل سے کراس ڈال دیا تھا۔ کہنے لگے کہ کیا کام کی ہے تم نے، کیا ایسے لکھتے ہیں، دن بدن تم بہت نالائق ہوتی جا رہی ہو مانو۔ میرا نام تو مہنور تھا مگر اسکول میں اور گھر میں سب مجھے مانو کہہ کے ہی بلایا کرتے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میں نے کام تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ دیکھیں ایک ایک لفظ میں نے ٹھیک لکھا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تھے، میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی، مگر سر نے اگلے پل میرا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے کہ جاؤ اپنی پینسل لے کر آؤ۔ میں ڈرتے ڈرتے پینسل لے کر آئی تو انہوں نے اپنے پاس ایک کرسی کھینچ کر مجھے بٹھا دیا۔ سر کے آگے ایک ٹیبل پڑا ہوا تھا جس پر بچوں کی کاپیوں کے انبار لگے تھے، صرف سر کے چہرہ اور کندھوں تک ہی نظر آتے تھے۔ میں جب وہاں پر بیٹھی تو ان کاپیوں کے انبار میں